علیم خان اگر چاہتا تو ڈیم بنا سکتا تھا، اسی راوی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ڈیم بنا سکتا تھا۔ وہ ڈیم بھی بن سکتا تھا یہاں جہاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیسہ برباد کیا، ادھر چھوٹا سا ڈیم بنا ہوتا۔ انڈیا اگر پیچھے سے پانی چھوڑتا تو وہ پانی آگے آ کر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنے ہوتے، دو تین، ایک چناب، دریائے چناب پر بنا ہوتا، ایک راوی پر، ایک ستلج پر، ایک جہلم پر، تو پانی کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہوتا اور اس سے بجلی بنتی۔ یہ بجلی بھی بکتی ہے، اور پاکستان میں تو بکتی ہی بجلی ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بجلی پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر علیم خان یا کوئی بھی اس جیسا پیسے والا بندہ، نوٹوں والا جو ہے، وہ یہ کام کر لیتا، ہاؤسنگ سوسائٹی جو اس وقت تباہ و برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، پیسے ڈوب گئے، پروجیکٹ ڈوب گئے، اگر ڈیم بنایا ہوتا یہاں پر ہی تو ڈیم کچھ نہ کچھ پانی تو روکتا، اور پھر آہستہ آہستہ چھوڑتے رہتے وہ پانی۔ عوام کی دعائیں علیحدہ ملتی تو اللہ تعالیٰ سے اجر علیحدہ ملتا، بجلی علیحدہ بکتی، لیکن عقل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی کہ آپ سچے کاموں کو سوچیں بھی، کرنا تو بہت دور کنار۔ تو علیم خان کی عقل پر تو پتھر پڑ گئے، اور بہت سوں کے پروجیکٹ تباہ ہوئے ہیں۔ کئیوں نے دریائے چناب کی جو جگہ تھی اس میں جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، وہ بھی ڈوب گئی۔ راوی کا آپ حال دیکھ لئیے، اور ستلج کا دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بمبروں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر چھوٹی بمبر بہا کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے، تو 15-20 سال سے وہ سوکھی پڑی تھی ویران، تو لوگوں نے اس میں نہ صرف جگہ لے لیے، وہاں ڈیرے بنا لیے، وہاں پر فصلیں اگا لی کہ اب یہاں کہاں سے پانی آنا ہے، اور وہ پانی آیا اور وہ تباہی و بربادی پھیر گیا۔ وہ سارے کے سارے جو سستی زمینیں لی ہوئی تھی، 2 نمبر کی زمینیں تھی، بیچنے والوں کو بھی پتا تھا، خریدنے والوں کو بھی، لیکن وہ تھوڑے داموں کے عوض انہوں نے بھی خرید لی، اور بیچنے والوں نے کہا جی چل جتنے ملتے ہیں وہی صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا، رڑ دی بیری دیاں ریڑھیں صحیح۔ تو بس یہ وہی کام ہوا ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی دونوں نے لے لی، انہوں نے 10-20 سال استعمال کر لی جگہ دریاؤں کی، اور دوسروں نے بیچ لی، دونوں نے ناجائز کام کیا۔ تو